اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خوب بحث چل رہی تھی علم کی۔ کل کے درس میں علم کی تعریف اور علم کی کچھ تقسیمات بیان کیے۔ آج علم کی ایک اور تقسیم، جو آخری تقسیم ہے، وہ یہ ہے کہ علم کبھی علم شخص ہوتا ہے، کبھی علم جنس ہوتا ہے۔ علم الشخص اور علم الجنس، ٹھیک۔ علم الشخص وہی علم ذات، سمجھ رہے ہیں، اور علم الجنس جو اس سے پہلے گزر چکا ہے، کسی جنس کا نام جس میں بہت ساری چیزیں، جبکہ علم کی خصوصی یہ ہے، علم کی تعریف میں جیسا کہ گزرا کہ علم ایک شخص سے واحد اور معین یا شیء واحد اور معین پر دلالت کرتا ہے، جبکہ جنس کیا ہے؟ نہ شخص معین ہوتا ہے، نہ شیء واحد اور معین ہوتی ہے۔ یہ حقیقت میں علم نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو علم میں شمار کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے انسان ہے، حیوان ہے، یا بہت ساری چیزوں کا نام، جیسے گیہوں، چاول فرض کر لیں، یہ جنس ہے ساری چیزیں، لیکن پھر بھی بہر صورت یہ بہت اہم نہیں ہے۔ تو علم کی یہ بھی ایک تقسیم ہے کہ وَيَنْقَسِمُ أَيْضًا، کہہ رہے ہیں کہ علم تقسیم ہوتا ہے کس کی طرف؟ اِلَىٰ علم الشخص، علم شخص کی طرف، یعنی کسی شخص کا نام ہو، کسی ذات واحد کا نام ہو، وعلم الجنس، اور علم جنس کی طرف۔ گویا یہ ایک تقسیم ہے علم کی، کہ علم کی دو قسمیں ہیں، علم یا علم شخص ہوگا یا علم الجنس ہوگا۔ علم الشخص تو مشخص ہے، واضح ہے۔ علم الجنس بھی وہ جنس جمعی میں جو گزرا ہے تقریباً وہی چیز ہے، یا جنس وہی کہ جو ایک معین واحد اور معین شے پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ اس میں اس کے بہت سارے افراد ہوتے ہیں، اس کے بہت سارے مصادیق ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی علم کی تقسیم میں علم الجنس کو شامل کیا گیا ہے۔ وقد مر، اور اس کی بحث گزر چکی ہے، اس کے بارے میں بتایا جا چکا ہے، ان علم الجنس لیس بالعلم حقیقتاً، کہہ رہے ہیں کہ علم الجنس واقعیت اور حقیقت میں یہ علم نہیں ہے، علم کا نام دیا گیا ہے۔ سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ علم الجنس کوئی علم نہیں ہے، لیکن پھر بھی علم الجنس کو علم کی قسم بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں علم کی جو تقسیمات تھیں وہ تمام ہو گئی۔ اب کچھ ضروری باتیں ہیں، کچھ اہم باتیں ہیں علم کے سلسلے میں، وہ اب یہاں سے ذکر کریں گے۔ تتمہ یعنی خاتمہ کلام، آخری بات، سمجھ رہے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ من العلم ما يقال له العلم بالغلبہ وهو كما يظهر من عنوانه ما لم يكن علما في اصل الوضع بل صار علما بغلبة الاستعمال۔ کہہ رہے ہیں کہ علم میں سے ایک علم وہ ہے جسے علم بالغلبہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے مولانا؟
یہ وہی اصل جو ابتدا میں جہاں سے علم کی بحث شروع ہوئی تھی، یہ اسی کے مقابلے میں وہاں تعریف میں کیا کہا تھا کہ جو وضع کے اعتبار سے بالوضع کسی واحد اور معین فرد یا شے پر دلالت کرے، وضع کے اعتبار سے، یعنی واضح نے ایک کلمے کو کسی ایک شخص کے لیے یا کسی ایک چیز کے لیے بنایا ہو، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ایک علم بالغلبہ ہو جاتا ہے۔ علم بالغلبہ کیا؟ ہر وہ نام کہ جو کثرت استعمال کی وجہ سے کسی شخص معین یا شیء معین پر دلالت کرے، ختم۔ کثرت استعمال کی وجہ سے اگر کوئی نام غالب آ جائے، وضع نہیں کیا گیا، بنایا نہیں گیا ہے کہ یہ لفظ اس چیز پہ دلالت کرے گا، اس لفظ کو اس کے لیے بنایا گیا۔ جیسے مدینہ، لفظ مدینہ وضع کیا گیا ہے شہر کے لیے، وہ بہت سارے شہر، کسی بھی شہر کو آپ مدینہ کہیے، لیکن اب مدینہ کثرت استعمال کی وجہ سے اس شہر خاص پہ دلالت کرنے لگا، جو کہاں ہے مولانا؟ عربستان میں۔ اس کو کہیں گے علم بالغلبہ۔ کیا کہیں گے؟ علم، وہ کثرت استعمال کی وجہ سے ہو۔ ابن عباس، یہ ابن عباس کیا ہے مولانا؟ علم نہیں ہے وضع کے اعتبار سے۔ ابن عباس یہ کلمہ وضع نہیں کیا گیا ہے کسی فرد معین یا شخص خاص کے لیے کہ علم کہلائے، لیکن نام متروک ہو گیا، ٹھیک؟ کثرت کے ساتھ ایک شخص کو ابن عباس کہا جانے لگا۔ اب اس کا پرانا اصل نام کیا تھا وہ کم لوگ جانتے ہیں، ابن عباس زیادہ جانتے ہیں۔ تو اب یہ ابن عباس کو کہا جائے گا علم بالغلبہ۔ کیا کہا جائے گا؟ ہاں، بس ہر وہ نام جو کثرت استعمال کی وجہ سے کسی شخص خاص یا شیء خاص پہ دلالت کرے، اس کو کیا کہیں گے مولانا؟ علم بالغلبہ۔ بس خالی ایک فرق کہیں، علم وضع کے اعتبار سے کسی شخص یا کسی شیء خاص یا معین پہ دلالت کرتا ہے، اور علم بالغلبہ کثرت استعمال کی وجہ سے، وضع کے اعتبار سے نہیں۔ بس یہی ہے۔ علم میں اور علم بالغلبہ میں کیا فرق ہے مولانا؟ علم وضع کے اعتبار سے بالوضع فرد واحد اور معین یا شیء واحد اور معین پہ دلالت کرتا ہے، اور علم بالغلبہ وضع کے اعتبار سے نہیں، کثرت استعمال کی وجہ سے۔ ام البنین مادر حضرت عباس علیہ السلام کا نام فاطمہ کلابیہ ہے نا، لیکن ام البنین اتنی کثرت سے ان کو ام البنین کہا گیا کہ اب جب ام البنین کہا جاتا ہے تو وہی مراد۔ اب یہ علم بالغلبہ ہو گیا، کیا ہو گیا بولو؟ حالانکہ یہ کنیت میں تو علم بالغلبہ میں ضروری نہیں ہے کہ خالی علم ہی ہو، سمجھ رہے ہیں؟ کنیت بھی ہو سکتا ہے، لقب بھی علم بالغلبہ ہو سکتا ہے، منقول بھی، مرتجل بھی، کوئی بھی علم بالغلبہ ہو جا سکتا ہے۔ جو کلمہ کثرت استعمال کی وجہ سے کسی فرد معین شخص خاص کے اوپر یا شیء خاص کے اوپر دلالت کرنے لگے، اسے کیا کہیں گے مولانا؟ علم بھلا ام البنین تو تعریف کے اعتبار سے کیا کہنا چاہیے مولانا اس کو؟ ام البنین کو کیا کہنا چاہیے؟ نہیں، جو تعریفیں ابھی گزری ہیں، جو تقسیمات گزری ہیں علم کی، ان اقسام میں سے ام البنین کس قسم میں آئے گا؟ عجیب آدمی ہو بھائی، کنیت میں آئے گا نا۔ کنیت کی تعریف کیا کی تھی؟ کہ جس کے صدر میں ام یا اب ہو، جس کے ابتدا میں تو ام آیا ہے،
یہ تو کنیت ہونا چاہیے نا. تو علم بالغلبہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. کنیت علم بالغلبہ بن سکتی ہے، لقب علم بالغلبہ ہو سکتا ہے، مرتجل علم بالغلبہ ہو سکتا ہے، منقول علم بالغلبہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی. جو کلمہ کثرت استعمال کی وجہ سے کسی فرد معین، شخص معین یا فرد یا شیء خاص میں دلالت کرنے لگے، اسے کیا کہیں گے مولانا؟ وہ کلمہ بنایا نہیں گیا ہے کہ فلاں چیز پر دلالت کرے، کثرت استعمال کی وجہ سے وہ اس پر دلالت کرتا ہے، اسی کو کہیں گے کہ کلمہ. ختم. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، لقب بھی ہو سکتا ہے، کنیت بھی ہو سکتی ہے، منقول بھی ہو سکتا ہے، اور بھی دوسری چیزیں ہو سکتی ہے. نہیں؟ تو سمجھ میں آیا مولانا؟ علم اور علم بالغلبہ کے درمیان کیا فرق ہے؟ علم بالوضع کسی فرد خاص یا شیء خاص پہ دلالت کرتا ہے، اور علم بالغلبہ کثرت استعمال کی وجہ سے. سمجھ رہے ہیں؟ استعمال غالب آ گیا ہے، بنایا نہیں گیا یہ کلمہ، وضع نہیں کیا گیا ہے کہ یہ کلمہ فلاں چیز کے لیے بنایا جا رہا ہے. یہ کلمہ جب استعمال کیا جائے گا تو اسی شے پہ دلالت کرے گا یا اسی شخص پہ دلالت کرے گا. نہ، لوگوں نے کیا ہے، ایک نام سے، ایک چیز سے، ایک کلمے سے کسی شخص کو یا کسی شے کو کیا ہے پکارنے لگے، یاد کرنے لگے، اور اتنا پکارا، اتنا استعمال کیا کہ اب وہ لفظ اسی پہ دلالت کرنے لگا ہے. تو کیا ہو گیا یہ علم بال. ہم لوگ کے گاؤں میں کیا ہوتا ہے، بہت سارے افراد ایسے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اصل نام ان کا جانتے ہی نہیں کیا ہے. بھائی ایک چیز سے اس کو شہرت ہو گئی، اور اب اسی سے لوگ اس کو جو ہے یاد کرتے ہیں. ایک کثرت استعمال. جیسے ہمارے یہاں کا، میں نے 12 کا ایک لڑکا تھا، جوان بیچارہ، ابھی مرحوم ہو گیا، اللہ اس رحمت کرے. بڑا اچھا لڑکا تھا، شریف لڑکا تھا، جوان لڑکا بھی تھا، 26 سال کا، اور اس کو سب بابو بابو کہتے تھے. اس کا اصل نام کوئی نہیں جانتا. ان کے دادا کا اصلی نام بہت کم لوگ جانتے. چراغ کے دادا، میرے والد صاحب کا اصلی نام بہت کم لوگ جانتے. گاؤں کا ایک نام ہے، کثرت استعمال، اسی سے بس وہ جو نام شہرت پا گیا ہے، جو کثرت سے لوگ استعمال کر رہے ہیں، وہ بولیں گے تو فوراً پہچان جائیں گے. اب وہ علم بالغلبہ ہو گیا، حالانکہ وہ نام وضع نہیں کیا گیا ہے کہ وہیں پہ دلالت کرے گا. ان کا نام وضع کیا گیا کچھ اور ہے نا. یہ ہوتا علم اور علم بالغلبہ میں فرق وضع اور کثرت استعمال کا ہے. علم وضع کے اعتبار سے شخص خاص یا شخص یا شیء خاص پہ دلالت کرتا ہے، اور علم بالغلبہ کثرت استعمال کی وجہ سے. سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیں عبارت دیکھیں. تتمہ من العلم، کہہ رہے ہیں کہ علم میں سے ما یقال لہو، ایک ایسا علم ہے جسے کہا جاتا ہے العلم بالغلبہ. کیا کہا جاتا ہے؟ علم بالغلبہ. وہو کما یظہر من عنوانہ، اور علم بالغلبہ وہ ہے جیسا کہ اس کے عنوان سے ظاہر ہو رہا ہے. کیا؟ ما لم یکن علما فی اصل الوضع، جو اصل وضع کے اعتبار سے علم نہیں ہے. علم کے لیے اس کو وضع نہیں کیا گیا ہے، بنایا نہیں گیا ہے، بل صار علما بغلبۃ الاستعمال، غلبہ استعمال اور کثرت استعمال کی وجہ سے علم ہو گیا ہے، وإلا وہ علم کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے. ٹھیک سمجھ میں آئی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ علم میں سے ایک علم جسے علم بالغلبہ کہا جاتا ہے، یہ علم بالغلبہ وہ ہے جیسا کہ اس کے عنوان سے ظاہر ہو رہا ہے کہ
علم بالغلبہ وہ ہے کہ جو وضع کے اعتبار سے علم نہ ہو، جسے علم کے لیے وضع نہ کیا گیا ہو، بل صار علما بغلبۃ الاستعمال، بلکہ غلبہ استعمال یا کثرت استعمال کی وجہ سے علم بن گیا ہو، سارا ہو گیا ہو علما علم، بغلبۃ الاستعمال یعنی کثرت استعمال کی وجہ سے۔ نحو ابن عباس، جیسے ابن عباس، ابن عباس علم نہیں ہے وضع کے اعتبار سے، سمجھ رہے ہیں، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے علم ہو گیا، تو اس کو کہیں گے علم الغلبہ یا علم بالغلبہ۔ وہ ام البنین مدینہ، سمجھ رہے ہیں۔ چلیں گے اب آئیے تنبیہ۔ تنبیہ کا مطلب ہوتا ہے کچھ یاد دہانی، کچھ ضروری اور قابل توجہ بات، سمجھ رہے ہیں۔ تنبیہ میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ علم کی خصوصیت کیا ہے، علم کی تعریف کر دی، اس کے اقسام بیان کر دیے۔ اب علم کی خصوصیت، اس کے امتیاز، سمجھ رہے ہیں۔ علم کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کسی چیز کی طرف مضاف نہیں ہوتا۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ علم کی تعریف کیجئے اور اس کے خواص لکھیے، علم کی تعریف جو ادھر گزری ہے ابتدا میں، اور خواص یہ ابھی آ رہے ہیں کہ علم کی خصوصیت میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ علم کسی شے کی طرف مضاف نہیں ہوتا، یعنی علم کبھی مضاف واقع نہیں ہوتا۔ علم مولانا مضاف نہیں ہوتا، ایک خاصیت۔ علم تثنیہ نہیں بنایا جاتا، علم جمع نہیں بنایا جاتا، علم کے اوپر الف لام داخل نہیں ہوتا، یہ خصوصیات ہے۔ علم مضاف الیہ ہوتا ہے لیکن مضاف ٹھیک مولانا؟ ہاں، نہیں سمجھ میں آئے گی بات کہیں تو بتائیے گا۔ من خواص العلم، کہہ رہے کہ علم کے خواص، خواص خاصیت کی جمع ہے، علم کی خصوصیات میں سے، علم کے خواص میں سے، انہو یہ ہے کہ لا یضاف الی شیء، کہ یہ علم کسی شے کی طرف مضاف نہیں ہوتا، ایک۔ ولا یثنی، علم تثنیہ نہیں بنایا جاتا۔ ولا یجمع، علم جمع نہیں بنایا جاتا۔ ولا يدخلہ لام التعریف، علم کے اوپر لام تعریف داخل نہیں ہوتا، معرفہ والا، وہ تو خود ہی علم ہے، علم معارف میں سے ہے نا، تو اس کو ڈبل الف لام تعریف داخل کر کے کیا ہے، مزید آپ اس میں جو ہے معارف کا اضافہ کریں، یہ معقول نہیں ہے۔ لا يدخلہ، علم پر داخل نہیں ہوتا لام التعریف۔ وقد ينکر العلم، اب یہاں سے ایک دوسری بات ہے، کہہ رہے کہ علم کبھی کبھی نکرہ ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا بھئی علم؟ ابھی تو تعریف میں کہا تھا کہ علم وہ ہے جو بالوضع کسی واحد اور معین شخص یا شے پر دلالت کرے، تو نکرہ کیسے ہو جائے گا؟ کہہ رہے علم نکرہ اس وقت ہوتا ہے جب دو فرد یا دو سے زیادہ پر اس کا اطلاق ہونے لگے، سمجھ رہے ہیں؟ تو علم نکرہ میں تبدیل ہو جائے گا۔
یہ بہت کم ہے، دیکھیں وقد ينکر العلم، اور کبھی کبھی یہ قد جو ہے تقلیل پہ دلالت کرتا ہے، قلت کو بیان کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں، یا شاذ ہونے کو بیان کرتا ہے۔ وقد ينکر العلم، اور کبھی کبھی علم نکرہ ہو جاتا ہے، وذالک، اور یہ علم اب یہاں سے وجہ بتا رہے ہیں، علت بیان کر رہے ہیں کہ علم نکرہ کب ہوتا ہے، فیما اذا اطلق علی فردین او افراد، جب علم پر اطلاق ہو، یا جب علم بولا جائے، علم کا اطلاق کیا جائے دو شخص، دو فرد یا دو سے زیادہ پر، ختم۔ آسان لفظوں میں کہا جائے کہ جی علم کبھی کبھی نکرہ ہو جاتا ہے، کب نکرہ ہوگا؟ جب دو فرد یا دو سے زیادہ پر دلالت کرے، ختم۔ کیونکہ معرفہ کیا ہے؟ واحد اور معین فرد یا شخص پہ دلالت کرتا ہے۔ جو کلمہ دو یا دو سے زیادہ افراد یا اشخاص یا اشیاء پر دلالت کرے وہ نکرہ ہے۔ تو اگر علم ہی ہو اور اس کی دلالت دو شخص یا دو شے پر ہو تو کیا ہو جائے گا؟ نکرہ ہو جائے گا۔ ٹھیک مولانا؟ سوال اگر کیا جائے، آپ سے پوچھا جائے کہ کیا علم نکرہ ہو سکتا ہے؟ جواب ہاں۔ پوچھا جائے کب ہوگا؟ کہ جب دو فرد یا دو سے زیادہ پر دلالت کرے، ختم، جواب ہو گیا۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ جب ایک ہی نام کے دو ہوں اور آپ جو ہے اس کو استعمال کریں تو بھائی یہ بھی جیسے کہیں آپ زید فرض کر لیں، یا تین چار زید بیٹھے ہوئے ہوں، آپ نے کہہ دیا زید، اس میں واحد میں جب دو یا دو سے زیادہ لوگ مشترک ہوں اور قرینے کے بغیر اس لفظ کو استعمال کر دیا جائے تو اس کی دلالت کس پر ہوگی؟ سب پر ہوگی بھائی، چونکہ سب مشترک ہیں، ہے نا؟ علی نام کے چار کلاس میں ہوں، کوئی قرینہ کوئی اشارہ نہ ہو کہ میں کس علی کو پکار رہا ہوں، کس سے خطاب کر رہا ہوں، کسی کی طرف میری توجہ، میں کہوں علی آنکھ بند کر کے، یا دوسری طرف کسی کی طرف کسی بھی طریقے کا قرینہ اور اشارہ کیے بغیر کہوں علی سن رہے ہو، تو اب یہ علی کس پر دلالت کرے گا؟ علی علم ہے کہ نہیں ہے؟ علم ہے، لیکن ابھی اس وقت چار ایک ہی نام میں مشترک ہیں، تو علی کی دلالت کس پر ہوگی؟ نکرہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ وہی کہہ رہے ہیں وقد ينکر العلم، اور علم کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے مولانا؟ معرفہ سے نکل کر کے نکرہ کی سرحدوں میں آ جاتا ہے، نکرہ بن جاتا ہے۔ وذالک فیما اذا اطلق علی فردین، اور یہ علم نکرہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کا اطلاق ہو دو فرد پر یا افرادن دو سے زیادہ پر، اشترکوا فی اسم واحد، اور یہ کیا ہے؟ دو فرد یا دو سے زیادہ جب اسم واحد میں کیا ہوں؟ مشترک ہوں، نام ایک ہو اور اس نام میں شریک کئی لوگ ہوں، علی ہیں، سارے مشترک ہیں علی میں، فحینئذ، تو ایسی صورت میں اگر علم نکرہ ہو گیا اور اس کی دلالت دو یا دو سے زیادہ افراد پر ہو گئی تو پھر اب یہ مضاف بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ بھی بنے گا، اس کا جمع بھی بنے گا، اور الف لام تعریف بھی اس پہ اوپر داخل ہو جائے گا۔ لیکن علم جب تک علم ہے اپنی علمیت سے نکل کر کے نکرہ میں داخل نہیں ہوا ہے، اس کے خواص اس سے مخصوص رہیں گے، نہ مضاف ہوگا، نہ تثنیہ بنے گا، نہ جمع بنے گا، نہ الف لام
تعریف داخل ہوگا، لیکن جیسے ہی علم سے نکل کر کے نکرے میں آ جائے گا، ٹھیک، تو اب کیا ہے، پھر خواص نہیں رہ جائیں گے اس کے، کیونکہ اب یہی خاص نہیں رہا تو خواص کہاں سے، اب یہی علم نہیں رہا تو خواص کہاں سے اس سے مخصوص رہیں گے بھائی، ہے نا؟ علم ہوتا تو اس کے خواص اس کے ساتھ ہوتے، اب علم ہی نہیں ہے، اب علم ہی نہیں ہے، تو اب الف لام تعریف داخل کیجئے، آپ تثنیہ بنائیے، جمع بنائیے، مضاف کیجئے، اس کو ہو جائے، ٹھیک۔ چلیں دیکھیں، فحینئذ، بس ایسی صورت میں، اس وقت، کس صورت میں مولانا؟ جب علم نکرہ ہو جائے، دو یا دو سے زیادہ افراد پر اس کا اطلاق ہو، جو ایک ہی نام میں مشترک ہوں لوگ، تو ایسی صورت میں یضاف، یہ علم مضاف بھی ہوگا، ویثنیٰ تثنیہ بھی بنے گا، ویجمع جمع بھی بنے گا، ویدخلہ علی التعریف، اور اس پر الف لام تعریف بھی داخل ہو جائے گا، کقول الشاعر، جیسے شاعر کا قول ہے، الا زیدنا یوما لقا راس زیدکم، مولانا شاہد مثال اس میں زیدکم ہے، راس زیدکم، راس مضاف، زید مضاف الیہ، پھر زید مضاف اور کم مضاف الیہ، تو زید مضاف ہوا کہ نہیں؟ یا الا زیدنا، یہ بھی مضاف ہے، ٹھیک ہے مولانا؟ ونحو، جیسے جاءنی الزیدان والبکرون، مولانا دو زید تھے، دونوں آئے میرے پاس، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو اب میں نہیں کہہ سکتا کہ جاء الزید، دو زید آئے، دونوں کا نام ایک ہی ہے، مشترک ہے ایک ہی نام میں، تو اب اگر میں خالی کہوں کہ جاء الزید تو کہیں گے بھائی یہ والا یہ تو دونوں زید ہی ہے، تو کہنا پڑے گا جاءنی الزیدان، اب یہ تثنیہ بنا کر کے استعمال ہوئی، کئی نہیں، بکر نام کے کئی تھے، سارے آ گئے میرے پاس، تو اب چونکہ مشترک ہیں ایک ہی نام میں، سمجھ رہے ہیں، اس کی دلالت، اس کا اطلاق ان تمام پر ہوگا، بکر جب کہوں گا تو اب جمع بنا سکتا ہوں، اور جمع بنا کر کے کہوں گا جاءنی البکرون، ٹھیک مولانا، واضح ہے؟ چلیں، یہ علم کی بحث تمام ہو گئی، معارف میں سے جو پہلی چیز تھی، اب دوسری فصل، اب یہ مخصوص ہے المعرب یعنی وہ کہ جو الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا ہو، یہ بحث بہت ہی اہمیت والی ہے، اور عربی زبان میں الف لام تعریف کا بہت زیادہ استعمال ہے، اور مختلف اقسام ہیں الف لام کی، سمجھ رہے ہیں؟ لہٰذا اس بحث کو بہت ہی جدیت کے ساتھ اور بہت ہی دقت اور توجہ کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ وقت تمام ہو گیا، انشاءاللہ اس فصل کو کل پڑھیں گے۔